بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب کو سب سے پہلے میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، جسمانی دردوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک بہت ہی مجرب وظیفہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بیان فرمانے والا ہوں۔ یہ وظیفہ بزرگوں کے لیے بھی ہے، اور نوجوان بہن اور میرے پیارے بھائیوں کے لیے بھی ہے، اور بچوں کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ اینڈ تک لازمی سنیں، انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے 100% نتائج کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو فائدے حاصل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے کمر میں ہمیشہ درد رہتا ہے یا پٹھوں کے درد سے آپ دوچار ہیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پٹھیں تندرست ہو جائیں، آپ نے پھر اس وظیفے کو 10 دن تک لازمی ازما لینا ہے۔ انشاءاللہ میری پیاری بہنوں کے بھی اور میرے پیارے بھائیوں کے بھی جسمانی طور پر جو بھی بیماریاں ہیں، جو بھی دردیں ہیں، انشاءاللہ آپ اس سے نجات حاصل کر پائیں گے۔ یہ وظیفہ بزرگ بھی ادا کر سکتے ہیں اپنے لیے۔ اگر بزرگ اس وظیفے کو ادا نہیں کر سکتے تو ان کے بچے بھی اس وظیفے کو ادا کرنے کے بعد اپنے والدین کو پڑھا ہوا پانی پلا سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کے والدین کو صحت والی لمبی زندگی عطا ہو جائے گی۔ اور نوجوان بہن میں پیارے بھائی، اس وظیفے کو خود ہی ادا کر لیجئے۔ اگر بچے بہت زیادہ چھوٹے ہیں، اگر 14 سال سے کم عمر والے بچے ہیں، ان کو پٹھوں کی درد ہے، کمر کی درد ہے، ٹانگوں میں درد رہتی ہے، پیٹ کی درد سے وہ دو چار ہیں، سر درد کی وجہ سے وہ دو چار ہیں، آنکھوں کی درد کی وجہ سے وہ دو چار ہیں، یا کسی بھی قسم کے مسائل میں وہ دو چار ہیں جسمانی طور پر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے بھی تندرست ہو جائیں، تو آپ والدین اپنے بچوں کے لیے بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ بہت مجرب وظیفہ ہے، اور نہ ہی تو آپ نے کچھ کھانا ہے اور نہ ہی تو آپ نے کچھ پینا ہے، صرف اور صرف آپ نے پانی کا استعمال کرنا ہے۔ پانی سے ہی جو ہے وہ آپ کو اچھی صحت والی لمبی زندگی بھی عطا ہو جائے گی۔ آئیں میں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں، آپ نے یہ وظیفہ غور سے سن لینا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ اب میرے پیارے بچوں نے اور میری پیاری بہنوں نے اور میرے پیارے بھائیوں نے اور میرے بزرگوں نے اس وظیفے کو غور سے سن لینا ہے۔ آپ کی جو بھی بیماریاں ہیں پٹھوں کے متعلق یا جسمانی طور کے متعلق، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت والی لمبی زندگی عطا ہو جائے، تو آپ نے سب سے پہلے یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد ادا کرنا ہے، اور رات کو بھی آپ نے نماز عشاء کے بعد اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ 10 دن کا یہ وظیفہ ہے، آپ نے 10 دن میں نماز کی بھی پابندی لازمی رکھنی ہے، اور آپ نے لگاتار اس وظیفے کو 10 دن تک ہی ادا کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے جمعرات کے دن شروع کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد، اور آپ نے لگاتار پھر 10 دن تک ادا کرتے رہنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کر لینی ہے جمعرات والے دن تنہائی میں بیٹھ کر، اور میرے پیارے بہنوں نے اور میرے پیارے بزرگوں نے اور میرے پیارے بھائیوں نے اور میرے پیارے بچوں نے اپنے سامنے ایک گلاس پانی کو لے کر بھی رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اپنے ذہن و گمان میں اپنے معاملات کو جو ہے وہ اپنے بیان فرمانا ہے۔ آپ یہ وظیفہ پٹھوں کی درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے ادا کر رہے ہیں، آپ یہ وظیفہ کمر کی درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے ادا کر رہے ہیں، اپنی جسمانی طور پر صحت تندرستی حاصل کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں۔ آپ پٹھوں کی درد سے ہمیشہ ہمیشہ کے چھٹکارا پانے کے لیے اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں، یا آپ کے جسم میں کوئی بھی ایسی جان لیوا بیماری ہیں جس سے آپ صحت والی زندگی عطا چاہتے ہیں، تو آپ نے پھر بھی اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے۔ آپ نے یہ سب معاملات جو ہیں وہ اپنے ذہن و گمان میں آپ نے باندھ کر اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ آپ نے پھر 100 مرتبہ
درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے وہ پڑھنا ہے جو ہم ہر نماز میں بھی ادا کرتے ہیں۔ آپ نے درود ابراہیمی کو آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ 100 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت پڑھنی ہے جس کو سورہ الضحیٰ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت آپ کے سامنے اسکرین پر بھی چلائی جا رہی ہے۔ یہ سورت آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ یہ سورت ویسے بھی پریشانی میں، مشکلات میں، رنج و غم میں پڑھی جائے تو رب العالمین جو ہے وہ اپنی غیبانہ مدد بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن آج کا جو وظیفہ ہے اسی بنا پر جو ہے وہ میں آپ کو اس سورت کو جو ہے ریکمینڈ کر رہا ہوں۔ آپ نے اس سورت کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، لگاتار آپ نے 10 دن تک اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ آخر میں 100 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا آپ نے ورد کر لینا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ آپ کا وظیفہ مکمل ختم ہو جائے گا۔ جب آپ نے اپنے وظیفے کو مکمل ختم کر لیا تو آپ نے اپنے جسم پر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ اس پانی پر بھی پھونک مار دینی ہے، اور پھر آپ نے اس پانی کو 3 سانسوں میں اسی وقت جو ہے وہ آپ نے پی لینا ہے۔ اگر آپ اپنے والدین کے لیے اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں تو آپ وہ پڑھا ہوا پانی اپنی والدین کو پلا دیجیے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے ادا کر رہے ہیں تو آپ پڑھا ہوا پانی اپنے بچوں کو بھی پلا سکتے ہیں بلا ناگہ 10 دن تک۔ میں بار بار آپ کو اس لیے 10 دن کا کہہ رہا ہوں کیونکہ 10 دن میں ہی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، اور نہ ہی تو آپ کو اس کے بعد وظیفے کا فائدہ حاصل ہوگا، اور نہ ہی تو آپ کو پہلے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ پورے 10 دن تک وظیفے کو ادا کرنے سے ہی آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے جب اس وظیفے کو مکمل ختم کر لیا، جب آپ نے پانی کو بھی پی لیا، پھر آپ نے رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ نے رب العالمین کے سامنے یہ بھی بیان فرمانا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کیا ہے، کس کے لیے ادا کیا ہے۔ اگر آپ نے اپنے والدین کے لیے ادا کیا ہے تو آپ اپنے والدین کا نام لیجئے، اور یہ بھی بیان فرمائیے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کیا ہے۔ اگر آپ نے اپنے لیے ادا کیا تو آپ اپنا نام لے لیجئے اور اپنے آپ پر ہی پھونک مار لیجئے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے ادا کیا تو آپ اپنے بچوں کا بھی نام لے سکتے ہیں اور اپنے معاملات کو بھی جو ہے وہ آپ بیان فرما سکتے ہیں۔ آپ نے اسی وظیفے کو اسی طرح ادا کرنا ہے، اور دعا میں رب العالمین کی آپ نے غیبانہ طور پر مدد بھی حاصل کرنی ہے۔ آپ نے یہ بھی رب العالمین کے سامنے بیان فرمانا ہے۔ اللہ رب العالمین سے آپ نے روتے رہنا ہے، گڑگڑاتے رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی آپ نے حمد و ثنا بھی دعا میں لازمی جو ہے وہ آپ نے بیان فرمانی ہیں۔ اس سے رب العالمین آپ کی دعائیں جلد از جلد قبول و منظور فرما لیں گے، اور آپ کی ہر پریشانیاں جسمانی طور پر جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھنے لگی تو آپ کو مرس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے اللہ نگہبان۔